بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم نصیب ہوگی اور مجلس بھی سن سکیں گے. اور 19 سفر کو ہمارے حیدر میاں کی جانب سے اہمیت آغاز کے عنوان سے اسی روضہ کاظمین میں شب میں 7:30 بجے سالانہ مجلس ہوگی، جس سے آپ صادق خطابت علی جناب مولانا کی سمدیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور 21 محرم سے 25 محرم تک درگاہ حضرت عباس میں گزشتہ برس کی طرح سے مثال بھی خمسہ مجالس بعنوان ابو طالب فناسی منعقد ہو رہا ہے. ان 5 مجلسوں کو خطیب آل محمد علی جناب مولانا بلال قادری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور 26 محرم سے 30 محرم تک محبت اہل بیت اور عبادت کے عنوان سے پرانی مسجد امین آباد میں براعظم مولانا علی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے مجلسوں میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اور 25 محرم کو 9 بجے شب میں شبیہ بیت الحسن رستم نگر میں قدیم جبیوں کی زیارت ہوگی. تمام مذکورات سے گزارش ہے کہ 25 محرم 9 بجے شب میں روضہ بیت الحسن میں شرکت فرمائیں. اور ایک شیعہ ٹیلی فون اینڈ موبائل ڈائریکٹری شائع کی جا رہی ہے پہلی بار، جس میں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی فونز اور اپنے ایڈریسز اس میں دیں تاکہ مومنین ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے میں سہولت محسوس کریں. اس ڈائریکٹری کا اجرا پیغام حسینی فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس میں آپ حضرات سردار حیدر صاحب، المعروف جان صاحب، عباس ایجنسی اور ہمارے حضرت تندوری صاحب وغیرہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اللہ ہم کو آپ کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے. زیارت ایران و عراق اور شام ایک قافلہ کاروان حریم ثقلین کے نام سے یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، جو وہیں کرے گا. ایس ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے، جس میں ایران و عراق کے اخراجات 30,000 روپے، ایران، عراق اور شام کے اخراجات 40,000 روپے. آپ حضرات سید محمد حیدر نقوی اور حسنین صاحب جنوب واڑی میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور گیبریل مانٹیسری اسکول کے نام سے حضور عالم صاحب کے زیر انتظام ایک تھرو آؤٹ انگلش میڈیم اسکول چھوٹے صاحب عالم روڈ کے اوپر قائم کیا گیا ہے. مومنین جو اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ اس میں ایڈمیشن کرائیں اور فائدہ حاصل کریں. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم سے اخلاص و برکت جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو
سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. محترم اور معزز عزیزان سرکار سید الشہداء ماتمداران امام مظلوم کربلا، تصدق ہے چہارہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی کرم ہے شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اس روضہ کاظمین میں اس خمس مجالس کا اہتمام حسینی اکادمی کے زیر انتظام ہوتا ہے. چوتھی مجلس ہے، چوتھی شب ہے اور تمام مومنین بڑی کوشش و کاوش کے ساتھ بڑی دور دور سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور بہت سے مومنین تعاون فرماتے ہیں. آپ تمام حضرات کو شہزادی اولیاء اس کا صلہ دیں گے. خصوصاً آج امان الیکٹرانکس کاظمین روڈ کی جانب سے ایک پروجیکٹر کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو مومنین باہر تشریف فرما رہتے ہیں وہ مجلس سن بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں. آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ شہزادی کے صدقے میں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے جناب موسی رضا صاحب اٹھی، جناب وسیع الحسن صاحب رکیٹ، مولوی احمد صاحب، مصطفیٰ صاحب اور دیگر مومنین جو دامِ برہمیں اس میں شرکت کرتے ہیں، جو لوگ سبینے لگاتے ہیں، مولا ان کی اس خدمت کو قبول کرے. خاص کر کے چند بچے کاظمین یتیم خانے کے سامنے گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے سبیل کا انتظام کیا ہے پہلی تاریخ سے اور کل تک وہ سبیل جاری و ساری رہے گی. آپ حضرات ان بچوں کے لیے بھی اور تمام تر بچے جو امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ آل محمد کے صدقے میں ان امتحانات میں کامیابی ہے. تمہید کا وقت نہیں ہے، موضوع آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے. سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم زبانوں پر اور فکروں پر پابندی لگا رہا ہے کہ ان افراد کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں اور لگ بھگ بات تکمیل کے قریب ہے کہ یہ آیت اگر پڑھیے تو آیت ہے اور دیکھیے تو آئینہ ہے. آیت پڑھیے تو آیت ہے اور دیکھیے تو آئینہ ہے. اس میں شہید کی حیات بھی موجود ہے اور شہید کا اختیار بھی موجود ہے. حالانکہ یہ بات کسی خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ آیت عمومیت کے ساتھ ہے. خصوصیت نہیں ہے کہ کون راہ خدا میں قتل ہو جائے تو وہ زندہ ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ گورا ہو کہ کالا ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، ایرانی ہو کہ عراقی ہو، معصوم ہو کہ غیر معصوم ہو، نبی ہو کہ غیر نبی ہو، امام ہو کہ غیر امام ہو، افضل ہو کہ مفضول ہو، کمتر ہو کہ برتر ہو. کوئی شرط نہیں ہے کہ جو بھی راہ خدا میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پائے. دیکھیے قرآن کا یہ عجیب مزاج ہے کہ کبھی قرآن خاص کے ذریعے عام تک پہنچتا ہے. آپ کا ذہن کا یہاں پہ پہنچ چکا ہے. میں چاہتا ہوں گفتگو وہیں سے آغاز ہو کہ کبھی قرآن خاص کے ذریعے عام تک پہنچتا ہے اور کبھی عام کے ذریعے خاص تک پہنچتا ہے. کبھی گفتگو خاص سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کہا گیا خاص سے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا.
मुखातिब खास हुआ मगर मकसूद आम है। कभी कुरान खास के जरिए आम तक पहुंचता है और कभी आम के जरिए खास तक पहुंचता है। इसमें गुफ्तगू उमूमियत के साथ है, खुसूसियत के साथ नहीं है कि जो मासूम होगा, जो नबी होगा, जो इमाम होगा। नहीं, एक आम बात की गई, एक कॉमन बात की गई कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। कोई शर्त नबूवत नहीं लगाई गई, शर्त इस्मत नहीं लगाई गई, शर्त इमामत नहीं लगाई गई। देखिए कुरान का ये मिजाज है कि वो आम से खास तक पहुंचाता है। आप कुरान पढ़ते हैं, आप देखते हैं कुरान में कि कुरान में जिक्र हो रहा है सूरज के निकलने का, सूरज के ढलने का, परिंदों के चहकने का, चांद के चमकने का, समंदर की मौजों का, पहाड़ की बुलंदी का, सब्जे के लहलहाने का। कुरान तज़किरा कर रहा है कि यूं सूरज निकल रहा है और यूं सूरज डूब रहा है और सूरज के पीछे पीछे चांद आ रहा है और यूं रात की चादर छा रही है और यूं दिन का उजाला जा रहा है। और जो समझिएगा वह कुरान गुफ्तगू कर रहा है कि यूं मौजे बुलंद है और यूं आसमान कायम है और यूं जमीन का फर्श बिछा हुआ है। कुरान बात कर रहा है समंदर की, बात कर रहा है रात की, बात कर रहा है दिन की, बात कर रहा है मौजों की, बात कर रहा है पहाड़ों की, बात कर रहा है आसमानों की। तज़किरा मखलूक का हो रहा है मगर मखलूक का जिक्र मखलूक के लिए नहीं है, वजूद खालिक के लिए है। समझिएगा कि मखलूक का जिक्र मखलूक के लिए नहीं है, वजूद खालिक के लिए है। तो जैसे मखलूक का तज़किरा मखलूक के लिए नहीं है, अज़मत खालिक समझाने के लिए है, वैसे ही शहीद का तज़किरा शहीद के लिए नहीं है, अज़मत सैयदुल शुहदा समझाने। मगर मखलूक खास होता है, उमूमियत से खुसूसियत की तरफ ले जाया जाता है। बज़ाहिर तो कामन बात होती है मगर जहाँ जहाँ भी सना है, जहाँ जहाँ भी तारीफ है, जहाँ जहाँ भी मदह है, जहाँ जहाँ भी बुलंदी है, जहाँ जहाँ भी ईमान है, जहाँ जहाँ भी तहारत है, जहाँ जहाँ भी बरावत है, तो कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं है जो आले मोहम्मद के लिए रहो, जो अहले बैत तैयबीन व ताहीन के लिए रहो। भाई एहतिजाज तबरीज़ी जैसी मोतबर किताब और उसमें खुतबा गदीर मौजूद है और खुतबा गदीर में नबी का कौल मौजूद है कि नबी ने मैदान गदीर में इरशाद फरमाया कि कुरान में कोई आयत रिज़ा ऐसी नहीं, कोई आयत ईमान ऐसी नहीं, कोई आयत मरवी ऐसी नहीं, कोई आयत सना ऐसी नहीं कि जिसका मकसद अली न हो। और खुद मौला अली ने भी फरमाया, समझ जरूर सुनिएगा, तभी खुद मौला अली ने अजीब कौल फरमाया कि कुरान में जहाँ जहाँ पर मदह है, जहाँ जहाँ पर सना है, जहाँ जहाँ पर तारीफ है और जिसकी जिसकी तारीफ है, जिसकी जिसकी मदह है, अजीब कौल मौला है। और आराम से गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी समाजों का इम्तिहान भी है। मौला अली ने फरमाया कि कुरान में हर मदह हमारे लिए है। सुनिएगा कि कुरान में हर मदह हमारे लिए है और हर कदा हमारे दुश्मन के लिए है। जहाँ जहाँ मदह है हमारे लिए और जहाँ जहाँ कदा है हमारे दुश्मन के लिए। फरमाया हर मदह से मुराद हम है, हर कदा से मुराद हमारा दुश्मन है, यानी हर फजीलत अली के लिए, हर लानत दुश्मन अली के लिए, हर अहले बैत के लिए, हर कदा दुश्मन अहले बैत के लिए। यह जुमला समेट के यूं कह दूं कि जितना तवल्ला है अहले बैत के लिए, जितना तवल्ला
کی तारीफ, नूह की तारीफ, अली की तारीफ, मूसा की तारीफ, अली की तारीफ, शीश की तारीफ, अली की तारीफ, अनूस की सना, अली की सना, मूसा की तारीफ, अली की तारीफ, ईसा की तारीफ, अली की तारीफ। अब कौले मौला अली मौजूद है। भैया कुरान ही कह रहा है, कैलाश का चुका होना ये कुरान नाज़िल है, ये गैर कुरान नहीं कह रहा है, ये कुरान कह रहा है कि हर मदा हमारे लिए मदे आदम, मदे अली, मदे नूह, मदे अली, मदे इब्राहिम, मदे अली, मदे इस्माइल, मदे अली, मदे मूसा, मदे अली। अब कुरान पढ़ते जाइए, कुरान पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि ये आदम के पैदल की तारीफ नहीं है, दरे हैदर की तारीफ है। आदम के पैदल की तारीफ नहीं है, दरे हैदर की तारीफ है। नूह सफीना बना रहे हैं तो ये सफीना नजात की तारीफ नहीं है, अली के इख्तियार नजात की तारीफ है। अली के इख्तियार नजात की तारीफ है। जनाब मूसा का आसा अज़दहा बन रहा है, ये आसाए मूसा की तारीफ नहीं है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी की तारीफ है। मूसा की तारीफ नहीं है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी की तारीफ है। जनाब ईसा मरियम की गोद में बोल रहे हैं तो ये ईसा के बोलने की तारीफ नहीं है, अली के कलाम सुनाने की तारीफ। आदम की तारीफ नहीं है, दरे हैदर की तारीफ है। जनाब मूसा की असा की तारीफ नहीं है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी की तारीफ है। ईसा मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, ये ईसा के इख्तियार की तारीफ नहीं है, अली के इख्तियार की तारीफ है। ईसा शिफा दे रहे हैं, ये ईसा की तारीफ नहीं है, ये मौला अली के शिफा देने की तारीफ हो रही। फरमाया जहाँ जहाँ मदा है हमारे लिए का साहब, ये कैसे हो सकता है कि आदम की मदा इनकी मदा, नूह की तारीफ इनकी तारीफ, मूसा की तारीफ इनकी तारीफ। तो ये ऐसे हो सकता है कि आलिम अहले सुन्नत बिस्मिल्लाह मुरसलीन अज़्ज़ल मतालिब में लिखा, अल्लामा सुलेमान कंदोजी ने या नाबियुल मवद्दत में लिखा, मुल्ला मनासिब मुर्तज़वी में अल्लामा सालेह कश्मीर हनफी ने लिखा, और बहुत से उलमा अहले सुन्नत ने लिखा कि नबी ने फरमाया कि जिसे आदम का इल्म, नूह का तक़वा, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ोहर, यूसुफ का जमाल, मेरा जलाल देख लो, वो इस अली को देख लो। आदम का इल्म इनका इल्म, नूह का तक़वा इनका तक़वा, मूसा की हैबत इनका इनकी हैबत। तो आदम की तारीफ इनकी तारीफ, नूह की तारीफ इनकी तारीफ, मूसा की तारीफ इनकी तारीफ, ईसा की तारीफ इनकी तारीफ। भाई किताबों में उलमा अहले सुन्नत ने लिखा कि नबी ने फरमाया कि जिसे 90 नबियों के सिफात एक जगह देख रहा हो, जिसे अंबिया के सिफात एक जगह देख रहा हो, वो अली को देख ले। तो या तो ये कहिए कि जब अली बिखरा तो नबी बन गए, तब नबूवत सिद्दीक़ और अली। किसने गाड़ा आलम पत्थर पर, किसने गाड़ा आलम पत्थर पर, किसने मारा अबू जहल के थप्पड़, किसने मारा अबू जहल के थप्पड़। कब्र के अंदर, कब्र के बाहर, कब्र के अंदर, कब्र के बाहर, मुर्दा बोले खाके ठोके, फातह जिब्रिल फातह क़ैबर, फातह जिब्रिल फातह क़ैबर। देखिए मौला अली का नारा है, सोच के सुस्ता के आराम से सर झुका के ये नारा नहीं लगाया जाता है, एहसास फख्र के साथ ये नारा लगाया जाता है। और ये नारा लगाने में वानिस जौनपुरी का शेर याद आना मैं पढ़ चुका हूँ, कभी लाजमी होता है। अल्लामा वानिस जौनपुरी मरहूम ने फरमाया कि 10 से हक और 10 से रहबरगीर, दो
جسے موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جسے عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے. تو علی نہیں ہے، علی تصویر آدم ہے، علی تصویر نوح ہے، علی تصویر انبیاء ہے. علی نہیں ہے، علی تصویر انبیاء ہے. اب جو قدیر میں نبی نے علی کو ہاتھوں کو اٹھایا، یہ علی کی تعریف نہیں ہے. ارے میں کیا کر رہا ہوں، یہ نبی کی تعریف ہے. بھائی نبی کے ہاتھوں کے اوپر انبیاء کی تصویر بلند ہے، 90 نبی بلند ہے. تو جس نے غدیر کو نہیں دیکھا، جس نے غدیر کا انکار کیا، اس نے 90 نبیوں کا انکار کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس نے غدیر کا انکار کیا، 90 نبیوں کا انکار کیا. اما جس نے ایک نے ایک کا انکار کیا، جب وہ لعنت سے لپٹ پایا دشمن علی کے قدھا ہے. نمرود پر لعنت نہیں ہے، دشمن علی پر لعنت ہے. شداد پر لعنت نہیں ہے، دشمن علی پر لعنت ہے. قرآن میں لعنتیں ہیں، مسلسل لعنت ہے. کہ کہاں لعنت اصحاب السبت. قرآن کہہ رہا ہے ہفتے والوں پر لعنت. میں نے آپ کو یوں آمادہ نہیں کیا ہے. سیٹرڈے والوں پر لعنت، ہفتے والوں پر لعنت. حجت الاسلام مولانا تقی جناب صاحب کے ساتھ تشریف فرمائے. ہفتے والے کون تھے؟ کہو جو ہفتے کے دن پابندی لگائی گئی یہودیوں پر کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. انہوں نے مچھلی کا شکار کیا. اللہ نے کہا ان پہ لعنت، ان پہ لعنت. کہا ذرا سی بات پہ لعنت کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ میاں کرتے ہیں. ملعون خبیث دشمن حسین چوتھے امام کے پاس آئے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، ہر بات نہیں کرتا. چوتھے امام کے پاس آیا کہ حضرت یہ آیت کما لعنت اصحاب السبت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہفتے والوں کا لعنت. کہا لعنت ہے ہفتے والوں کا. کہ یہ بتائیے کہ انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ کہ انہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا. اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. انہوں نے مچھلی کا شکار کیا. کہ اللہ نے خالی لعنت بھی بھیجی، ان پہ عذاب بھی بھیجا. کہ حضرت یہ بتائیں کہ مچھلی کا شکار کرنا بڑا جرم ہے، مچھلی کا شکار کرنا بڑا گناہ ہے، کہ امام حسین کو شہید کرنا بڑا گناہ ہے. بھائی توجہ سنیے گا، آخری میں توجہ چاہتا ہوں کہ مچھلی کا شکار کرنا بڑا گناہ ہے کہ امام حسین کو شہید کرنا بڑا گناہ. آپ نے فرمایا کہ امام حسین کو شہید کرنے سے بڑا کائنات کو کوئی گناہ نہیں. تو کہا یہ بتائیں کہ جس نے چھوٹا گناہ کیا اللہ نے لعنت بھی کر دی اور اللہ نے عذاب بھی نازل کر دیا. جس یزید نے سب سے بڑا گناہ کیا، جس لشکر یزید نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا، لعنت تو ہے، ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ مچھلی کا شکار چھوٹا گناہ، شہادت حسین سب سے بڑا گناہ. تو جو چھوٹے گناہگار تھے، چھوٹے مجرم تھے، ان پہ عذاب آ گیا. جو بڑے مجرم تھے ان پہ عذاب نہ آیا. کہ تو یہ بتا کہ جو فرعون نے، شداد نے، نمرود نے، مشرکین نے، منافقین نے، کافرین نے، بت پرستوں نے، ستارہ پرستوں نے مل کے گناہ کیے وہ بڑے ہیں، یا جو شیطان نے اکیلے کیا؟ بھائی اگر اس میں توجہ نہ ہو تو میں سمجھوں گا آپ لفظ سننا چاہتے ہیں، میں جو نہیں سننا چاہتے. کہ یہ بتا کہ جو دنیا کے کفار مل کے گناہ کر رہے ہیں وہ بڑا ہے، کہ جو شیطان نے اکیلے کیا وہ بڑا ہے. کہ حضرت جو شیطان نے اکیلے کیا وہ بڑا گناہ ہے.
جو فرعون اور نمرود نے کیا وہ چھوٹا گناہ ہے؟ کب بڑا مجرم ہے شیطان، چھوٹے مجرم ہے فرعون اور نمرود کا؟ تو یہ بتا کہ اللہ نے چھوٹوں کا عذاب کیوں بھیج دیا؟ شیطان کو مہلت تو دے دی، شیطان کو مہلت تو دے دی، شیطان کو چھوڑ دی، ویسے ہی دشمن حسین کو چھوڑ دی۔ مولا نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارا دشمن فرعون کے جیسا نہیں ہے، نمرود کے جیسا نہیں ہے۔ دشمن کے لیے کذاب، یہ تو تعصب ہے۔ دشمن اس زمانے میں موجود نہیں تھے، فرعون کا لعنت ان کے دشمن کا لعنت کیسے ہو گئی؟ وہ تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ نبی پر ایک آیت نازل ہوئی، فَلَمَا تَقْتَلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ۔ پیغمبر اسلام پر، پیغمبر آخر پر آیت نازل ہوئی کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ قرآن میں آیت موجود ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ بڑا صحیح مجمع بیٹھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ فرمایا جو اس وقت یہودی موجود ہیں مدینے کے قریب قریب، یہ ان کے لیے موجود ہے کہ اگر وہ مومن ہیں تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو کہا یا نبی اللہ آپ کے علاوہ یہ کسی نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، کسی نبی پر انہوں نے خنجر چلایا نہیں، کسی نبی پر انہوں نے نیزہ اٹھایا نہیں، کسی نبی پر انہوں نے تلوار اٹھائی نہیں، کسی نبی پر انہوں نے شمشیر چلائی نہیں، کسی نبی کا انہوں نے سر کاٹا نہیں، کسی نبی کا انہوں نے خون بہایا نہیں، کسی نبی کی لاش انہوں نے گرائی نہیں۔ یہ جو قاتل قرآن ہی ہے جو قاتل کہہ رہا ہے، توجہ سنیے گا بھائی، انہوں نے نبی کو حد کیا نہیں، لاش گرائی نہیں، مطلب قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے ہمارے نبیوں کو کیوں قتل کر دیا؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم توراۃ پہ یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تم نے ہمارے نبیوں کو کیوں قتل کر دیا؟ کہ انہوں نے کسی نبی پر خنجر چلایا نہیں، گلا کاٹا نہیں، زکریا کا گلا کاٹا نہیں، نبیوں پر آلے چلائے نہیں، یہ نبیوں کے قاتل کیسے ہو گئے؟ آواز آئی تم سمجھے نہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل تو نہیں کیا مگر ان کے قاتلوں سے محبت تو کی۔
آج ہی سمجھ لیجیے اس لیے کہ کل اختتام میں موضوع ہے. آج یہ ذرا سی گفتگو اور یہ ربط ہے، اس کا ربط ابھی واضح ہوگا. قتل کرے یا نہ کرے وہ بھی قاتل ہے، اس لیے کہ قاتل سے محبت کی. اب یہ جو کہا جاتا ہے صاحب یہ اہل بیت کے دشمن ہوئی ہیں، تو دشمنوں سے محبت تو ہے. یہ عباس ارشاد کے بیان کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. اور جو بتائیے قرآن کی بات ہے، اور اس معاملے میں عجیب مزاج ہے کہ ایک طرف قرآن نے یہ قانون بنایا، دوسری طرف روایتوں میں ایک عجیب و غریب روایت ملی اور صحیح بخاری تک میں روایت موجود ہے کہ دنیا میں جب بھی جہاں بھی جس کا بھی جیسے بھی قتل ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی خطے میں، امریکہ میں، لندن میں، برٹین میں، جرمنی میں، فرانس میں، انڈیا میں، پاکستان میں، عراق میں، کہیں بھی جس کا بھی قتل ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو خالی قاتل ذمہ دار نہیں ہوتا، صرف قاتل ذمہ دار نہیں ہوتا، قابیل بھی ذمہ دار ہے. توجہ سنیے گا، عجیب بات کر کے جا رہا ہوں، میرے سوا کسی طرح سنیے گا کہ قابیل بھی ذمہ دار. قتل کوئی کرے ذمہ دار قابیل، لاش کوئی گرائے ذمہ دار قابیل، خون کوئی بہائے گناہ گار قابیل، گردن کوئی اڑائے ذمہ دار قابیل، خنجر کوئی جلائے ذمہ دار قابیل. آخری آدمی میں توجہ چاہتا ہوں کہ کہیں قتل ہو ذمہ داری قابیل کے سر آتی ہے. ہزاروں برس گزر گئے، قابیل جناب آدم کا بیٹا وہ تو ذمہ دار ہوا، اس کے سر خون کیوں رہا؟ کہ خالی قاتل کے نام اعمال خط نہیں لکھا جاتا، قابیل کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اس نے ایک قتل اور کیا، اس نے ایک قتل اور کیا. قتل کہیں ہو ذمہ دار قابیل، لاش کہیں گرے ذمہ دار قابیل، خون کہیں بہے کوئی بہائے کسی کا بہائے ذمہ دار قابیل. کیوں؟ کہ دنیا میں یہ پہلا قاتل ہے. پوری دنیا میں سب سے پہلا مرڈرر ہے قابیل. دنیا کا پہلا مرڈر اس نے کیا، دنیا کا پہلا قتل اس نے کیا. تو قانون یہ بنا کہ چونکہ پہلا قتل اس نے کیا لہذا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے چونکہ پہلا قتل اس نے کیا تو اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ذمہ دار قابیل، جتنی لاشیں گریں گی ذمہ دار قابیل. تو جب دنیا میں پہلا قتل کرے قیامت تک کے قتلوں کا وہ ذمہ دار، تو جو آل محمد کا پہلا ظلم کرے بچ نہیں پائے گا. قیامت تک جتنے ظلم ہوں گے ذمہ دار وہ بھی ہوگا. سمجھیے کہ جہنم میں صرف خیمے جلانے والے نہیں جلیں گے، درے دریا جلانے والے. وہ موجود ہو یا نہ ہو، وہ کربلا میں ہو یا نہ ہو، ذمہ دار وہ بھی ہوگا. میں نے اس لیے کہا کہ صاحب یزید کیوں ذمہ دار ہے؟ یزید نے اپنے ہاتھ سے خیمے تھوڑی جلوائے، یزید نے اپنے ہاتھ سے آ کے آگ تھوڑی لگائی، یزید نے اپنے ہاتھ سے گلا تھوڑی کاٹا، وہ تو ذمہ دار ہوگا نہیں. ظالم سے محبت کرنے والا بھی ظالم، جس نے ظلم کی ابتدا کی درے زہرا جلانے والا بھی شریک ہے، یزید بھی شریک ہے. کہا اس نے خود تو کیا نہیں، یہ قرآن کے قانونوں کے خلاف بات تھی کہ اس نے خود تو کیا نہیں، خود تو انوال نہیں تھا. قرآن کا آئینہ ایک منظر دکھا رہا ہے کہ جناب موسیٰ
لوٹ کے آئے تو پتہ چلا ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی. تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ انہوں نے جنہوں نے سامری کا بچڑا پوجا ہے ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے انہیں سزا کون دے گا؟ کہ پوجنے والوں کو وہ سزا دے گا جس نے نہیں پوجا ہے. توجہ سنیے گا, سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے, کہنا میرا کام ہے. کہ ان کو سزا وہ دیں گے. دو گروہ تھے جناب موسیٰ کے, ایک گروہ نے بچڑے کو پوج دیا, ایک گروہ نے نہیں پوجا. تو جناب موسیٰ کے اوپر حکم نازل ہوا کہ جنہوں نے پوجا ہے ان کے تو گلے کاٹ دو. کہ گلے کون کاٹے گا؟ کہ جنہوں نے نہیں پوجا ہے وہ گلے کاٹیں گے. تو جیسے ہی حکم آیا جنہوں نے نہیں پوجا تھا انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھئے کہ انہیں سزا مل رہی ہے بچڑا پوجنے کی, ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ ہم کیوں کاٹیں, یہ ہمارے لیے سزا ہے. آپ جانتے تھے سزا کیوں تھی؟ اس لیے کہ جن سے کہا گیا تھا گلے کاٹو, تو جن کے گلے کاٹنے سے کوئی بھائی تھا, کوئی باپ تھا, کوئی چچا تھا. اپنے بھائی کا گلا کاٹے, اپنے باپ کا گلا کاٹے, اپنے چچا کا گلا کاٹے, اپنے رشتے دار کا گلا کاٹے, یہ تو ہمارے لیے بھی سزا ہے. آواز آئی ہاں تمہیں بھی ہم سزا دے رہے ہیں. کہ پالنے والے انہیں پوجنے کی سزا دی, ہمیں کہے کی سزا دی. کہ انہوں نے پوجا یہ اس لیے مجھے, اور تم نے نہیں روکا اس لیے مجھے. خالی گناہ کرنے والا ذمہ دار نہیں کہ وہ کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب, وہ کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب. کہ تمہیں زبان دی تھی تو ٹوکا کیوں نہیں ہاتھ دیے. جہاں تک جانا بات کہاں سے چلی کہاں تک جانا, قرآن عمومیت سے خصوصیت تک لے جاتا ہے. ہر مدح ان کے لیے, ہر خدائن کے دشمن کے لیے, ہر مدح. اور یہ آیت کے بعد آپ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ ہے تو بہرحال شہید کے لیے, عام شہید, مگر صرف عام کے لیے نہیں, امام کے لیے. اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عام ہو جب اس کا یہ مرتبہ ہے, جو امام ہو, اب اس کے لیے بھی میرا ساتھ دیجیے گا, معلوم آ گیا جو امام ہو اس کا کیا مرتبہ ہوگا. جب عام شہید بے حیات نہیں تو امام بے حیات کیسے ہوگا؟ جب عام شہید بے اختیار نہیں تو جو امام ہے وہ بے اختیار کیا ہوگا؟ اور شہید دونوں ہوئے ہیں, لیکن دونوں کی شہادت کو ایک نہ ماننا. عام شہید اور امام کی شہادت برابر نہیں ہوتی, اس لیے کہ جب عام اور امام کی ولادت برابر نہیں ہوتی, جب عام اور امام کی ولادت برابر نہیں ہوتی تو عام شہید اور امام شہید برابر نہیں ہوتے. سمجھیے عام شہید کیا ہے, عام شہید ہے عام شہید جیسا, مگر امام معصوم کیسا شہید ہے؟ ایسا شہید ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. آواز آئی کہ نبی تمہاری گواہی کے لیے میں کافی ہوں, میں کافی ہوں, اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب علم کتاب ہے مولا علی کے پاس, کہ گواہی کے لیے میں کافی ہوں. گواہ کو بھی شہید کہتے ہیں, اور یہ جو مقتل میں گرنے والے کو شہید کہتے ہیں یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گواہی دیتے دیتے شہید ہو گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, بھائی اگر منزل پھر منزل آسان ہو جائے گی. کہ اے نبی تمہارے لیے میں گواہ وہ علی گواہ, یعنی میں شہید وہ علی شہید. اس جملے کو محسوس کر لیا تو میری محنت اصول ہو جائے گی. کہ میں بھی شہید علی بھی شہید. علی تمہارے جیسا شہید نہیں ہے, علی ہمارے جیسا شہید. صلوات بھیجو سنیے گا ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ پھنس گئے. کہ میں بھی شہید یہ بھی شہید.
نبی کی گواہی کے لیے، شہادت کے لیے اللہ کافی، علی کافی۔ گواہی کا قانون کیا ہے؟ گواہی کا قانون اسلام نے رکھا ہے کہ اگر کسی کی گواہی دی جائے تو 2 گواہ ہونا چاہیے، اور دونوں عادل ہوں، اور دونوں بالغ ہوں، اور دونوں مسلم ہوں۔ گواہی مکمل تب ہوگی جب 2 گواہ ہوں اور دونوں عادل، دونوں بالغ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عادل ہو ایک غیر عادل ہو، ایک بالغ ہو ایک نابالغ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ مولائیوں کا مجمع ہے بھائی، گواہی کے لیے دونوں عادل، دونوں بالغ۔ ایک کی گواہی 2 دیں گے اور دونوں کا عادل ہونا ضروری، دونوں کا بالغ ہونا ضروری۔ اگر ایک عادل ہے ایک غیر عادل، گواہی بیکار۔ ایک بالغ ہے ایک نابالغ، گواہی بیکار۔ تو نبی ایک گواہ 2، نہیں توجہ فرما رہے، نبی ایک گواہ 2، ایک گواہ ہو گیا اللہ۔ ارے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ ایک گواہ ہو گیا اللہ اور ایک گواہ ہو گیا علی۔ اب بڑی مصیبت کا موقع ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، سورج کہہ رہے ہیں، اگر علی کو اللہ سے زیادہ مانا تب بھی مشکل اور کم مانا۔ برابر مانے گا، برابر۔ خود کو بھی شہید کہا، ان کو بھی شہید کہا۔ دیکھیں عجیب منزل ہے، تمہارا جیسا شہید نہیں ہے، ہمارا جیسا شہید ہے۔ تمہارا جیسا شہید نہیں ہے، ہمارا جیسا شہید ہے۔ اپنے کو بھی شہید کہا، ان کو بھی شہید کہا۔ اپنے کو بھی ناصر کہا، ان کو بھی ناصر کہا۔ اپنے کو بھی مولا کہا، ان کو بھی مولا کہا۔ اپنے کو بھی ولی کہا، ان کو بھی ولی کہا۔ اپنے کو بھی علی کہا، ان کو بھی علی کہا۔ میں خود کو بھی ولی، ان کو بھی ولی، خود کو بھی علی، ان کو بھی علی۔ کہ حیات و اختیار سمجھنا ہے، میری شہادت و ان کی شہادت برابر، میری ولایت و ان کی ولایت برابر، میری نصرت و ان کی نصرت برابر، میرا نام و ان کا نام برابر۔ تو جو میری حیات و ان کی حیات، جو میرا اختیار و ان کا کنارے کنارے جا رہے ہیں۔ صلوات۔ جیسے ایمان ادھر بیٹھا ہو، ارے سب مومنین بیٹھے تو ملے گا۔ جتنی جتنی دور سلوات جاتی ہے بلائیں اتنی دور دور بھاگتی ہیں۔ سلوات کے لیے ہے کہ بلائیں اتنی دور بھاگتی ہیں، ہر طرح کی بلائیں، آسمان والی بھی اور زمین والی بھی۔ دیکھ کے دیکھیں وہی اہم چیز ہے سلوات۔ جب جناب آدم کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم تم مہر میں کیا دو گے؟ تو کہا پالنے والے مہر کیا دوں؟ کہ اگر مہر دینا ہے تو 20 مرتبہ آل محمد کو صلوات بھیج دو۔ اگر مہر دینا ہے تو 20 مرتبہ نبی اور اولاد نبی پر صلوات بھیج دو۔ شرعی مسئلہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا، نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں ہوتی۔ بھئی آدم کا مہر کیا ہے؟ صلوات۔ اور ہم آپ کون ہیں؟ آدمی، یعنی آدم کی اولاد۔ صلوات پہچان بھی ہے جو اپنے باپ کے نہ ہوئے ہم آپ کے کہاں سے ہو رہے ہیں۔
مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں، نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں، سلوات بھیجنا شیعہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، حلال زیادہ ہونے کا ثبوت ہے، حلال زیادہ ہونے کا ثبوت ہے، وہ آدمی ہونے کا ثبوت ہے، آدمی اسی کو کہتے ہیں جو اولاد آدم ہو۔ بھئی ایک تھیوری ہے کہ آدمی بندر کی اولاد ہے، ایک تھیوری ہے کہ آدمی آدم کی اولاد ہے، ایک سائنٹسٹ گزرا ہے ڈارون جس نے کہا ہے کہ آدمی بندر کی اولاد ہے۔ آپ پہچان لیجئے کون کس کی اولاد ہے۔ بندر کو منہ چڑھائیے منہ چڑھائے گا، داڑھی کھجائیے داڑھی کھجائے گا، ڈھیرا ماریے ڈھیرا مارے گا، بندر کے سامنے سلوات بھیجیے کبھی نہیں بھیجتا۔ ان کی ولادت میں اور شہید کی ولادت میں فرق ہے، ان کی شہادت میں وہ امام کی عام شہید کی شہادت میں فرق ہے، اسی لیے جو عام شہید ہے اس کا شمار شہداء میں ہوگا، جو آج کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور جو امام ہے وہ شریک شہداء نہیں ہوتا، سید الشہداء ہوگا۔ سنیے گا جو معاف کرنا چاہتا ہوں، سید الشہداء، سید الشہداء کا مطلب شہداء کے سردار، شہیدوں کے سردار، کائنات میں جتنے شہید ہیں سب کے سردار سید الشہداء۔ آخری آدمی میں توجہ چاہتا ہوں، مولا حسین سید الشہداء، صاحبان شہادت کے سردار، سلام سلام شہزادے سلام، ارے جنت کے جوانوں کے سردار بھی تمہیں، اور کائنات کے شہیدوں کے سردار بھی تمہیں، سید الشہداء۔ کذالک یہ عقیدت میں کہا جاتا ہے امام حسین شہید ہو سکتے ہیں، سید الشہداء کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ امام حسین سے پہلے نہ جانے کتنے شہید ہوئے، جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب عیسی بن طروان شہید ہوئے، جناب زکریا شہید ہوئے، 40 نبی آرے سے کاٹ کاٹ کے کنویں میں ڈالے گئے، ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے نبی شہید ہو گئے۔ امام حسین بعد میں شہید ہوئے، زکریا پہلے شہید، حمزہ پہلے شہید، عیسی بن طروان پہلے شہید، عمار یاسر پہلے شہید، نہ جانے کتنے پہلے شہید گزر گئے۔ امام حسین سید الشہداء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انبیاء میں شہداء پہلے ہیں، امام حسین کی شہادت بعد میں ہوئی، تو چونکہ وہ بعد میں شہید ہوئے لہذا اپنے سے پہلے والوں کے سید نہیں ہو سکتے، سید الشہداء نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وہ سید الشہداء نہیں ہو سکتے تو آدم نبی بن کے پہلے آئے کہ محمد؟ بھائی دنیا میں آدم نبی بن کے آئے پہلے کہ محمد، نوح پہلے آئے کہ محمد، موسیٰ پہلے آئے کہ محمد، عیسیٰ پہلے آئے کہ محمد، کہ آدم بعد میں آئے، آدم پہلے آئے محمد بعد میں، نوح پہلے آئے محمد بعد میں، موسیٰ پہلے آئے محمد بعد میں، عیسیٰ پہلے آئے محمد بعد میں، تو محمد بعد میں آئے۔ جیسے مولا حسین بعد میں شہید ہوئے، تو اگر حسین بعد میں شہید ہوئے تو اپنے پہلے والوں سے سید الشہداء نہیں ہو سکتے، تو محمد بعد میں آئے سید الانبیاء کے ہاتھ سے آئے۔ سید الانبیاء کیسے ہو گئے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیسے ہو گئے سید الانبیاء؟ کہ وہ سید الانبیاء اس لیے ہوئے کہ انہیں عہدۂ نبوت زمین پر نہیں ملا، انہیں عہدۂ نبوت آسمان پر ملا۔ آخری آدمی تک توجہ کہ انہیں یہ نبوت جو ہوگا زمین پر نہیں ملا، آسمان پر ملا، تو حسین کو بھی شہادت کا منصب زمین پر نہیں ملا۔ بھائی میں شکوہ کروں گا آپ سے، ذرا اپنا سمجھے، زمین پر نہیں ملا، آسمان پر ملا۔ اور قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ فدائنا ہو بذبح عظیمہ وترکنا ہو فی الآخرین۔ ایک شہادت پوسٹپون کی جا رہی ہے، جناب اسماعیل چھری کے نیچے آئے، شہادت پوسٹپون ملتوی کہ یہ آخرین کے لیے، یہ آخرت کے لیے، اس کے بجائے ہم نے فدیہ بھیج دیا، وہ فدائنا ہو بذبح عظیمہ وترکنا ہو فی الآخرین، ہم نے اسے آخری کے لیے، بعد والے زمانے کے لیے اس شہادت کو ٹال دیا، پوسٹپون کر دیا، بعد میں کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ شہادت اسماعیل کیوں ٹل گئی؟ اسماعیل کی شہادت کیوں پوسٹپون ہو گئی؟
क्या इब्राहिम का इरादा बदल गया? क्या इस्माइल का जिस्म मचल गया? क्या मादर इस्माइल ने दुआ कर दी कि मेरे इस्माइल को तबाह न करना? नहीं, हमारे उलमा ने लिखा कि इरान बेटे के गले पर छुरी थी कि नूर हुसैन ने आवाज दी कि पालने वाले इस्माइल को हटा, हुसैन हाजिर है। तवज्जो से सुनिएगा, नूर हुसैन ने आवाज दी, इस्माइल की शहादत को मुलतवी कर दे, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। वफ़दाइना हो बेज़िबहन अज़ीमा। आपकी आंख में आंसू आ गए, इसका आगे बीबी देंगी, लेकिन जिस जुमले के लिए मैंने सहमत दिए वो खाली न जाने पाए। फतरकना हो फिर आखिरी, हमने इसे आखिरी के लिए सर्च कर दिया। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े, का पालने वाले इस्माइल को छोड़ दे, मैं हाजिर हूँ, इनकी जगह मैं शहादत दूंगा। ए नूरे निगाह बुतूल, एक कल्बो दिले रसूल, एक जिगर कोशे मुर्तज़ा, एक चश्मो चराग़ मुर्तज़ा। ए मेरे मौला, ज़करिया शहीद हो रहे थे, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ, ज़करिया शहीद हो रहे थे, आपने नहीं कहा कि ज़करिया को बचा ले, मैं शहीद हो जाऊंगा। 40 नबी आरे से काट के कुएं में डाले गए, आपने नहीं कहा कि नबियों को छोड़ दे, मैं शहादत दूंगा। ज़करिया को छोड़ दे, मैं शहादत दूंगा। ये इस्माइल को क्यों बचाया? ज़करिया को बचाते, जब नबी शहीद को उन्हें बचाते, ये इस्माइल को क्यों बचाया? आवाज आएगी, इस्माइल इस्माइल नहीं है, मोहम्मद के जद है। आखिरी आदमी तक समझो, ये मोहम्मद के जद है, मोहम्मद के दादा है। नहीं, मेरी बात नहीं पहुंच रही है आप तक। इस्माइल को क्यों बचाया? ज़करिया को बचा लेते, अंबिया को बचा लेते। क्या इस्माइल खाली इस्माइल नहीं है? इस्माइल है जद्दे मोहम्मद, मोहम्मद की नस्ल, इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद पैदा हुए। तो अगर इस्माइल शहीद हो जाते तो इब्राहिम का बेटा शहीद ना होता, मोहम्मद का दादा शहीद हो जाता। अगर इस्माइल शहीद हो जाते तो नस्ल इस्माइल खत्म हो जाती, नस्ल इस्माइल खत्म हो जाती तो विरासत मोहम्मद खत्म हो जाती। अरे बचाने इस्माइल शहीद हो जाते तो मोहम्मद पैदा न होने पाते। इसका मतलब हुसैन ने इस्माइल को नहीं बचाया, मोहम्मद को बचाया। अब समझ में आया कि क्यों कहा कि आना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ, कि मैं हुसैन से हूँ इसलिए है कि अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो इस्माइल जद्द मोहम्मद है। अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो विरासत मोहम्मद ना होती। इस्माइल को नहीं बचाया, मोहम्मद को बचाया। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। फिदायना हो तो नबी व तरकना हो फिल आखिरीन। कहाँ है कुरान में शहादत? देखो कि शाम पे है कुरान में शहादत। इख्तियार आसमान पर इख्तियार, अभी पैदा नहीं हुए, मोहम्मद को बचा रहे हैं। तो जो विलादत से पहले मोहम्मद को बचा सकता है, अगर शहादत के बाद हमको बचा ले, जिसका विलादत से पहले ही इख्तियार, उसका शहादत के बाद क्या इख्तियार हो। बस आज की गुफ्तगू तमाम हुई। अब कल बहुत 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 अहम मंजिलें हैं कि साहब अगर ये शहीद हैं तो इनको कफन क्यों पहनाया जाता है, और ये जिंदा हैं तो इनके ऊपर रोया क्यों जाता है, और ये जिंदा हैं तो इनकी कब्र क्यों होती है। सारी बातें कल आ जाएंगी। दुआ कर दीजिएगा बीबी ज़हरा से कि मेरे लिए सबब नजात बन जाए। तमाम है गुफ्तगू कि इनका हयात का ऐलान आसमान पर, इख्तियार का मुजाहरा आसमान पर। यह है इख्तियार कि नस्ल मोहम्मद को बचा है। उसी की तशरीफ फरमा रहे हैं कि मेरा हुसैन मुझसे है। अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। मैं का मतलब वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। मैं का मतलब नमाज, मैं का मतलब रोजा, मैं का मतलब हज, मैं का मतलब ज़कात, मैं का मतलब जिहाद, मैं का मतलब कुरान, मैं का मतलब ईमान, मैं का मतलब इस्लाम। मैं हुसैन से हूँ, नमाज हुसैन से है, रोजा हुसैन से है, हज हुसैन से है, ज़कात हुसैन से है। ये सब हुसैन का सदका है। अब सदका कभी जिस पर सदका किया जाए उससे अफजल नहीं हुआ करता।
یہ صدقہ ہے، عبادت صدقہ ہے حسین ابن علی کا۔ یہ کائنات میں جو آج پانی پیا جا رہا ہے، یہ آج رزق کھایا جا رہا ہے، اختیار حسین کیا ہوگا؟ اختیار خون علی اصغر دیکھیے، اختیار خون علی اصغر دیکھیے کہ چلو میں خون کا لیا ہے، اے آسمان میرے بچے کے لہو کو رکھ لے۔ آواز ہے نہیں سرکار نہیں، قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ لے زمین میرے بچے کے لہو کو اپنے سینے میں رکھ، نہ سرکار نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ سلام، اختیار دیکھیے، 6 مہینے کا بچہ، اس کے خون کا اتنا اختیار۔ علی اصغر، علی اصغر، اللہ ہے اختیار۔ ایک آدمی مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا سن دیکھ کے ہمارے اختیار کا اندازہ نہ لگانا کہ یہ کم سن ہے تو کم اختیار بھی ہوں گے۔ یہاں سن کم ہوتا ہے، اختیار کم نہیں ہوتا۔ دیکھو وہ ہمارا دادا علی مرتضیٰ اور یہ ہم علی اصغر۔ قبض العشیرہ میں کوئی نہیں تھا، نبی نے آواز دی تو علی مرتضیٰ نے لبیک کہی۔ آج کربلا میں کوئی نہیں رہ گیا، حسین نے آواز دی تو علی اصغر نے لبیک کہی۔ العشیرہ میں کوئی نہیں، علی مرتضیٰ نصرت کو لکھے، حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، علی اصغر نصرت کو لکھے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے کہ جھولے میں کلے افضل کو چیر رہے ہیں، یہ علی اصغر ہے جو آغوش حسین میں کلے یزیدیت کو چیر رہا۔ اختیار دیکھو، اختیار ہمارے بچے کا اختیار دیکھو۔ ہم نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، بڑی بے کسی کی آواز تھی۔ سرکار آپ کا باس مارا جا چکا ہے، آپ کے اکبر سینے پر نیزہ کھا کے سو چکے ہیں، آپ کے قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا، آپ کے گود کے پیارے مارے جا چکے تھے۔ حضرات کل آپ جب کو تنہا تھے، آپ کی تنہائی کا جان نثار، آج اپنی سکینہ سے کہیے کہ روضہ کاظمین میں آ کے دیکھ لے۔ یہ آپ کی تنہائی کا معجزہ ہے کہ کل جو آواز دیتا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا کائے کے لیے، رونے کے لیے، بڑی زحمتوں سے بیٹھے، بڑی مصیبتوں سے بیٹھے، لیکن ایک آدمی نہ اٹھتا ہے نہ ایک آدمی ہلتا ہے۔ فضائل سن لیا، جائیے اپنے گھر جائیے، بڑی دیر سے بیٹھے تھک گئے ہوں گے۔ ہم مسائل ہی تو سننے کے لیے آئے ہیں۔ جس وقت فاطمہ آ رہی ہیں ہم چلے جائیں، جس وقت سیدہ آ رہی ہیں ہم چلے جائیں۔ آپ کی آواز بلند ہے، میں اپنے دل کو بہت سنبھال کے پڑھتا ہوں۔ میں منبر سے عرض کر رہا ہوں، 7ویں امام کے عہدے کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شہادت میں ایام اعظم میں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ صرف یہاں پڑھ دیتا ہوں کبھی کبھی، اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی کوفت نظر آتی ہے، عذاب نظر آتی ہے کہ شہادت کے بعد میرا زندہ رہ جانا کیا معنی ہے۔ شہادت پڑھنے کے بعد زندہ رہ جانا کیا معنی ہے۔ بہرحال چند جملے چند فقرے عرض کرنا ہے، حکم فرمائش ہے، مگر وہی پڑھتا ہوں ہر سال۔ آپ کیسے سن لیں، وہی پڑھتا ہوں، مسائل میں کچھ نیا نہیں ہوتا۔ ایک آدھ کوئی معجزہ پڑھ دیا جائے تو پڑھ دیا جائے، ورنہ واقعات سب وہی ہوتے ہیں، کچھ نیا نہیں پڑھا جاتا۔ فضائل میں نیا موضوع، نئی باتیں، نئے اشارے، نئے گوشے، مگر مسائل وہی پڑھے جاتے ہیں۔ وہی 28 رجب کو مدینہ سے نکلنا، وہی نانا کی قبر پر پہنچنا، وہی بھیا حسن کی قبر پر جانا، وہی ماں کی قبر پر پہنچنا، اور وہی راہی کا کہنا کہ میں نے دیکھا حسین جب نانا کی قبر پر گئے تو ایسے جیسے شہزادہ شہزادے کے پاس جاتا ہے، بادشاہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہ جب مولا حسین بھیا حسن کی طرف پڑھے تو ایسے جیسے شہزادہ شہزادے کے پاس جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو میرا دل پھٹ گیا، حسین ایسے جا رہے جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اماں اے اماں حسین آ رہا ہے، اماں اماں لہو میں ٹکڑا چمن دیکھنے چلو، اے زینب کے بابو حسن دیکھنے چلو۔ وہی 28 کو نکلنا، وہی شگرا کے گود میں علی اصغر کا ہونا، وہی جناب شگرا کے طرف سے کہنا کہ بابا یہ بیٹی بہت اکیلی رہ جائے گی، بابا ایسا ہے کہ علی اصغر کو چھوڑ دیجیے۔ آواز میری بیوی اصغر کا جانا ضروری ہے۔ کہا بابا اچھا اصغر اگر گود میں کسی بیوی کی آ جائے تو انہیں لیے جائیے۔ جناب ام لیلا کا پڑھنا، ہاں میرے اصغر، علی اصغر کا شگرا کے گلے میں اور چپڑ جانا۔ ام عباس کا پڑھنا، ہاں میرے بیٹے، علی اصغر کا اور شگرا کے گلے میں چپڑ جانا۔ بیوی
सरदार की सवारी में बिठा दो, माथे को चूमना, चलना, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचना, 4 को खेमों का हजना, 7 से आवाज़ लतक का बुलंद होना, और वही आंखों में आंसू है, वही चेहरे पर दर्द है, वही चेहरे पर गम है, वही आवाजें बुलंद है, वही माँ बहनें तड़प रही हैं, वही बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भाई यही तो सब सुनते हैं, अजान क्यों होने लगते हैं? आप जानते हैं आवाजें क्यों बुलंद होती है? एक तो हुसैन की मजदूरी है, दूसरे माने हुसैन की आमद है, फातिमा ज़हरा की आमद है, ये ज़मीन हिलने लगती है, ये फातिमा की आती है। आमद है फातिमा, बस आजाद हो गया। वही करबला में आना, वही सुबह से लाशें उठाना, कभी लाश उठाई कभी उठिए, इसी शक्ल में शाह सिंबर रहे। रावी कहता है कि मैंने, हमीद का कहना है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 40 साल के हैं और 50 साल के मालूम होते हैं, जो 50 साल के हैं वो 80 बरस के महसूस होते हैं, कब बहुत से लोग होते हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। हमीद कहता है मेरा अपना तजुर्बा है कि जो लोग बूढ़े होते हैं किसी मुसीबत की वजह से बाल सफेद हो गए, कमर कमीदा हो गई, मगर इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा होने में कम से कम 1 साल लगता है। दादी कहता है सिर्फ एक शख्स देखा कि जो सुबह देखा तो जवान था और जब जोहर का वक्त आया तो सही था। तब वो ज़हरा का लाल सुबह आशूरा देखा, सीने पर ताले हुए, अगर जब जोहर का वक्त आया पूरी जवान पकड़े, होती है कि ज्यादा देर तक आदमी रो नहीं पाता है, ज्यादा देर नहीं रो पाता है, लेकिन आज यहां से निकलेंगे तो सामने सबीर, बाएं सबीर, दाएं सबीर, हुसैनी अकेडमी के नौजवान, मोहल्ले के बच्चे खड़े, पानी पीते जाइए, पानी पीते जाइए, हुसैन के नाम पे शरबत पीते जाइए। अरे आज रोने वाले निकले तो पानी के कूदे आए और कल रोने वाले निकले पानी आए। आया है कोई जो मेरी मदद करे, फरिश्ते चले का सैयदुल शुहदा हम मदद करें, कई वक्त इम्तिहान है वापस जाओ, जिन्नात आगे बढ़े, जब न ज़हरा हम मदद करें कब वापस जाओ। फिर आवाज दी है कोई जो मेरे हरम के पर्दे को बचाए, तो आवाज आई मेरे लाल हुसैन का ये माँ मदद करने पे आए, कहीं अम्मा अभी अली असगर जिंदा है। गए खेमे में कोहराम पड़ता हुआ अली असगर को लिया, लेके चले। आशूर के दिन आप आस्तीने चढ़ाए रहते हैं, गरीबान आपका खुला रहता है, सर पर अमामा नहीं रहता, पैरों में नालायन नहीं रहती। आप जानते हैं काहे की यादगार है, जब जनाबे अली असगर को लेके चले, मौला हुसैन की आस्तीने चढ़ी हुई, सर पर अमामा नहीं, गरीबान खुला हुआ, फाइसे चढ़े हुए, अली असगर को लिए हुए आए, बना के शब्द मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। आवाज दी है कोई जो मेरे बच्चे को पानी पिला दे, है कोई जो मेरे बच्चे को पानी पिला दे। आप 10 मुहर्रम को पापा रहना ताल कटोरे गए होंगे, सर पर ताजिया लेके, सर पर ताजिया लेके आप ताल कटोरे गए होंगे पापा रहना। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी सड़क में कुछ तो तपिश होती है। आप जब घर लौट के आए होंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि आशूर के दिन जब मोमिनीन घर से निकलते हैं नंगे पैर घर लौटते हैं तो पैरों में छाला पड़ जाता है। आज अंदाजा लगाइएगा कि जब एक जवान आदमी के पैर की खाल जमीन की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाती, 6 महीने का
سلام